حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری فصاحتہم ومنکری بلاغتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول الدین معرفتہ صلوات بر محمد معزز اور مکرم صاحبان کرام، ظاہر ہے کہ ہم فصل ازا سے صرف اور صرف ایک قدم پیچھے ہیں، اور چونکہ مقدمہ شہادت امام حسین شہادت جناب مسلم بن عقیل ہے، تو آغاز تو وہیں سے ہو جاتا ہے کربلا کا۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ لمحات خوشی کے ہیں، لیکن یہ قدرت کا انتظام ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے ذی الحج سے محرم تک، کہ انتظام یہ ہے کہ پہلے غدیر ہے، پھر مباہلہ ہے، پھر کربلا ہے۔ یعنی غدیر میں سچے کا اقرار ہے، مباہلے میں جھوٹوں پر لعنت ہے، اور کربلا میں سچوں کا اظہار ہے۔ اگر آپ انتظام قدرت پر غور کریں تو عدالت توحید یہ ہے کہ پہلے پروردگار عالم نے سچے کا اقرار اور پھر اس کے بعد جھوٹوں پر لعنت، اور حالانکہ جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو اس میں پہلے جھوٹوں پر لعنت ہے یعنی انکار ہے، اور اس کے بعد ایک سچے کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی براءت ہے۔ اب اگر کسی کو نہ دکھے تو کیا کہا جائے؟ پہلے لا الہ کہنا ہے، یعنی ہم کسی کو نہیں مانتے، کوئی خدا نہیں الا اللہ، سوائے اس پروردگار عالم کے۔ اب چونکہ ہمارے برادر عزیز ہیں، ذاکر ہیں مولا کے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہوں نے ہم سے بہتر، ہم سے بہت بہتر افاضل علماء، خطبہ، ذاکرین، مفکرین، ادبا، واعظین کو ہم سے پہلے رکھا، اور اس کندہ ناتراش حقیر فقیر عبد ذلیل کو انہوں نے خمسے کی آخری مجلس کے لیے ہمارا انتخاب کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں انتخاب ان کا نہیں ہے، یہ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام اس نماز عشق کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے جب لطف ہوا تو وسیلہ 14 بن گئے، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب چونکہ مشکل سے 40 منٹ کے اندر، میں پہلے ہی وقت بتا دوں تاکہ آپ کی نظر گھڑی آپ کی گھڑی پہ نہ جائے، اسی لیے 40 منٹ کے اندر، یعنی یہ میں نے بہت زیادہ وقت بتا دیا، اس میں ہم اپنی باتوں کو سمیٹیں گے۔ اب چونکہ عنوان ایسا ہے ہدایت، اور یہ اتنا وسیع عنوان ہے کہ ہدایت کئی زاویوں سے تحریر ہوئی ہے اور کئی زاویوں سے حدیث میں وضاحت اس کی ہوئی ہے۔ ایک ہدایت ہے کہ جو علامت کے ذریعے ہوتی ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک
ہدایت وہ ہے کہ جو حقیقت کے ذریعے ہوتی ہے، ایک ہدایت وہ ہے کہ جو ظاہری طور سے کی جاتی ہے، اور ایک ہدایت وہ ہے کہ جو معجزاتی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ان سارے نکات کی طرف ہم اشارہ کریں گے، لیکن اب چونکہ ہدایت کا مسئلہ ہے اور ہم نے فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولا قدیر غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ وہ فقرہ کہ جو سید رضی نے نہج البلاغہ میں پہلے نمبر پر جمع کیا، جس میں سرکار درمیان خطبہ دین کی معرفت کے سلسلے سے گفتگو فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، کہ دین کی ابتدا، دین کا پہلا زینہ اور دین کا آغاز معرفت ہے، یعنی بغیر معرفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا پہلا امام کائنات کو فلسفہ دین سکھا رہا ہے، فلسفہ عبادت سے ہوشیار کر رہا ہے کہ سجدے کر لینا کمال عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک سجدہ اگر معرفت خدا کے ساتھ کیا جائے تو وہ ایک شخص سے دوزخ سے نکال کر جنت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور میں اس کی طرف اشارہ اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں، اب چونکہ ہدایت موضوع ہے تو عزاداری کے بھی حوالے سے ہدایت کی جائے گی، اور آج کے اس بگڑے ہوئے دور میں آپ نے یہ سدھرا ہوا موضوع دیا ہے تو سدھرے ہوئے انداز سے سدھرے ہوئے لوگوں کے سامنے میں یہ سدھرا ہوا موضوع پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ اب ایسا بگڑا ہوا دور ہے کہ جہاں خرد کے بازو شل ہو رہے ہوں، جہاں ادب کا قحط ہو، علم کی بینائی جا رہی ہو، اور وہاں آپ ایسا موضوع دے رہے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سبیل ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر ایک جملہ بھی کسی کے لوح دل پہ نقش ہو گیا، توفیق الہی ہو گئی تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ ہدایت کا تعلق زندگی گزارنے سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہدایت کا تعلق ابلیس کی عمر بھی اگر اللہ کسی کو دے دے، نہیں میرا جملہ زائل سماعت ہو گیا، میں نے عمر نو نہیں کہی ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ عمر نو نہیں، وہ تو 2500 سال ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر اللہ کسی کو ابلیس کی عمر عطا کر دے، یعنی یوم معلوم تک بھی زندہ رکھے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کے پاس اگر اس پر لطف الہی نہ ہو تو وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے تاکہ میرا کی بہترین سماعتیں بس آمادہ ہو جائیں تاکہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں۔ یاد رکھیے گا ہدایت لائبریریاں پی جانے سے نہیں ملتی ہے، توجہ فرمائیے گا، ہدایت کعبے میں مر جانے سے نہیں ملتی ہے، ہدایت حرمین کے درمیان سجدہ کر کر کے گردن توڑ لینے سے نہیں ملتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہدایت کتابیں پڑھنے سے ملتی تو دنیا بتائے کہ شب عاشور حر نے کون سی کتاب پڑھ لی تھی جو حسین تک آ گیا۔ میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، کتابیں آپ کو علم تک پہنچاتی ہیں، لیکن ہدایت کا تعلق معرفت خدا بندی سے، ہدایت کا تعلق لطف الہی سے، اور اس کی دلیل میں قرآن مجید کی آیت بھی پیش کروں گا کہ جب تک وہ ہدایت نہ کرے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، کیونکہ ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ کسی کو ہدایت یافتہ کر دے تو نہیں، پوری زندگی آپ دیکھیے جناب نوح نبی اللہ، ہدایت 950 سال عمر نہیں ہے، یہ جناب نوح کی تبلیغی زندگی ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ذہن میں مغالطہ ہے کہ 950 سال کی عمر ہے، عمر نہیں ہے، یہ تبلیغی زندگی ہے کہ 950 سال نوح نبی اللہ، اور وہ نبی کہ جس سے رسالت کا آغاز ہوا، پہلے صاحب شریعت نبی ہے جناب نوح، اور اتنی تبلیغ کے بعد بھی 80 افراد ایمان لائے، تاریخ کہتی ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سے منحرف ہو گئے۔ اب آپ سمجھے کہ نوح نبی اللہ تبلیغ پر جاتے تھے، ہدایت کرتے تھے، لوٹ کر آتے تھے، لوگ انہیں پتھر مارتے تھے، جب زخم ہو جاتا تھا بدن پہ تو تاریخ کہتی ہے کہ آسمان سے فرشتے آتے تھے، نوح کے زخموں پر اپنے پروں کو مس کرتے تھے اور نوح شفا پا جاتے تھے۔ اگر اب بھی دنیا نہ پہچانے کہ نبی اللہ کسے کہتے ہیں اور ولی اللہ کسے کہتے ہیں تو ہم کیسے سمجھائیں؟ تاریخ گواہ ہے، اور یہ ہمارے یہاں بھی ہے اور ہمارے بھائیوں کے بھی ہے کہ 950 سال کی مشقت
صحبت میں جب جناب نو تبلیغ کرنے جاتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، جب لوٹ کر آتے تھے تو زخم ہوتے تھے، فرشتے آتے تھے زخم پر پروں کو مس کرتے تھے اور جناب نو کو شفا مل جاتی تھی۔ اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہ نو ہے کہ جنہیں فرشتوں کے پر شفا دے رہے ہیں، اور وہ حسین ہے جو گہوارے میں فرشتے کو پر عطا کر رہے ہیں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ صلوات بر محمد وال، توجہ فرمائیے گا، ہادی مطلق۔ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا اچھا ایک صلوات پڑھیں محمد، مخلوط ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہم نے تو آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے یا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھ کے سنیے، اس لیے کہ میڈیا مختصر ہو لیکن معتبر ہو، تعداد نہ ہو لیکن استعداد میں ڈھلی ہوئی سماعتیں ہوں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ استعارتاً، کنایتاً، اشارتاً سطحی بات کر کے آپ کو گہرے مفہوم تک پہنچایا جائے، بس شرط ہے کہ آپ کی فکر نجف تک، ہمارا تیر اپنے ہدف تک۔ ہاں اس لیے کہ اہلیان زبان فصیح اللسان بلغ الکلام تشریف فرمائے۔ اب بگڑے ہوئے دور میں ہم حضرات، ہم جیسے طالب علم کہ جنہوں نے علماء کی نالین سیدھی کر کے کچھ تبرک آل محمد سے حاصل کیے، تو اب بگڑے ہوئے دور میں جب ہم اردو بولتے ہیں تو یہ بغاوتاً ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے، لیکن جہاں آپ جیسے افراد بیٹھے ہوں تو ایک ایک جملے میں آپ جناب عیسیٰ سے مصافحہ کرنے چلے جائیں، یعنی چرخ چہارم تک پہنچ جائیں۔ میں نے کہا کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہدایت کا انتظام پروردگار کرے گا۔ تھوڑی سی تمہید ہے، اسے برداشت کیجئے گا۔ مقدمہ جتنا مضبوط ہوتا ہے کتاب اتنی معتبر ہوتی ہے۔ میں کتاب پڑھنے والے میرے ساتھ ہیں، مقدمہ جتنا مضبوط ہوگا، ہمارے بزرگان تشریف فرمائے، کتاب اتنی معتبر مانی جائے گی۔ تو پہلے 5 منٹ سے مقدمہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، اور کیسے لی؟ کہا ہادی ہم بھیجیں گے، ہدایت ہم دیں گے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری، تمہارا کام ہے ہمارے پیغام کو پہنچا دینا، اور ہمارا کام ہے لوگوں کو اپنی طرف بلا لینا ہدایت کے ذریعے سے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یاد رکھیے گا جناب آدم سے لے کر، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سرزمین میرٹھ کی بہترین سماعتوں کی نظر پورا عشرہ اس ایک جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج جو زبردستی لوگوں کو جناب موسیٰ کے عصا کی شکل کے ذریعے مار مار کر ہدایت دی جا رہی ہے، یاد رکھیے گا زبردستی کسی کو اسلام کے دائرے میں نہیں لانا ہے، اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جتنے بھی ہادی اللہ نے بھیجے، ان کا کام تھا آدم تم اسلام کو پہنچاؤ، توجہ رکھیے گا، تم ارکان کو پہنچاؤ، موسیٰ تم ارکان کو پہنچاؤ، آپ نہیں پہنچے۔ بھئی آج دنیا والے یہ سمجھ ہی نہیں سکے، جملہ بڑا کہہ رہا ہوں، اور اسے پھیلائیے گا تو پورا عشرہ نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، لوگ بھول گئے کہ دین پہنچانا ہے یا منوانا ہے۔ میرا جملہ بہت بڑا تھا، آپ نے محسوس نہیں کیا، میں پھر ایک بار تجدید نظر کرتا ہوں اور ایک بار پھر پہنچاتا ہوں تاکہ سب تک پہنچ جائے۔ دین پہنچانا ہے، بہت غور سے سنیے گا، دین پہنچانا ہے یا دین منوانا ہے؟ نہیں پہنچے آپ، میرے سرکار دین پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ کاش کہ فلسفی آف اسلام کو دنیا سمجھ جاتی تو آج ہدایت پا جاتی کہ جو ہمارے اور آپ کے پہلے امام نے فلسفی آف اسلام بیان کی، اور کہیے تو میں آپ کی خدمت میں وہ واقعہ پیش کر دوں کہ ہدایت کیسے کی جائے اور فلسفی آف اسلام کیا ہے، ہدایت کا صحیح راستہ کیا ہے۔ زبردستی کسی کو اپنے خیمے میں نہیں لایا جا سکتا، توجہ رکھیے گا، دین پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ اگر منوانا ہوتا تو ایک محمد کافی تھا۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اگر منوانا، بہت دقت سے سنیے گا، موضوع جب انہوں نے دیا ہے تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس موضوع پہ سنیں کہ زبردستی کسی کو نہیں لانا ہے، کیونکہ اگر منوانا ہوتا تو ایک محمد کافی تھا، لیکن اسے زبردستی منوانا نہیں ہے، بلکہ دین آپ پہنچائیے جسے وہ چاہے گا، اسے ہدایت دے دے گا۔ اور کہیے تو میں اس کی دلیل میں ایک واقعہ پیش کروں کہ ایران کے پہلو میں ایک ملک ہے آذربائیجان،
وہاں سے، اور غور سے سنیے گا، اظہر بھائی جان، وہاں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد ہمارے اور آپ کے پہلے سرکار کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتے ہیں، اظہر بھائی جان سے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ یا علی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ میں صاحبان عقل و فہم سے گفتگو کر رہا ہوں اور الحمدللہ آپ ایک ایک کنائے سے نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اظہر بھائی جان سے کچھ لوگ آئے اور مولا سے فرمایا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے اپنے لفظوں میں اپنے لفظوں میں پہنچا رہا ہوں، علی نے کہا خوش آمدید، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا بہت غور سے، اور یہی توجہ کا مرکز ہونا چاہیے کہ مولا نے فرمایا کہ فلسفی آف اسلام کیا ہے؟ پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، علی نے کہا خوش آمدید، کس نے منع کیا؟ اہلاً و سہلاً۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ایک جملہ کہا، کیا فرمایا؟ کہا کہ ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ہمارے یہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے، اور غور سے سنیے، ہمارے یہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے، اگر تھوڑی سی، جیتے رہیے آباد رہیے، اگر تھوڑی سی پینے کی اجازت دے دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ اب وہ تھے علی کہ جو شارع مقدس ہیں، توحید کے سفیر ہیں، میں فلسفی آف اسلام سمجھئے کہ جیسے ہی انہوں نے کہا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، علی نے مسکرا کے کہا خوش آمدید۔ لیکن جب انہوں نے اپنی مرضی کا اسلام مانگا تو اسی علی نے پلٹ کے ایک جملہ کہا کہ تم سے کس نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ ارے کاش کہ میری بات واضح ہو جاتی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ غور فرمائیے گا میرے مولا کا جملہ کہ جو ہادی برحق کہہ رہا، کیا فرمایا؟ ارے ایک جملے میں امام نے فلسفی آف اسلام کو بیان کیا۔ مولا نے فرمایا کہ اسلام قبول کرو، لیکن یاد رکھنا تمہاری شرطوں کا اسلام نہیں ملے گا۔ سلامت رہیے، تمہاری شرطوں کا اسلام نہیں دیا جائے گا۔ اب آئیے، جب ہدایت کی ذمہ داری اس کی ہے تو ظاہر سی بات ہے، لیکن آپ میں اور ہم میں فرق ہے دانی صاحب۔ کیا فرق ہے؟ اگر مجمع نہ ہوتا تو کرتاس کیوں آتے؟ جیتے رہیے آباد رہیے، میں اپنے موضوع پر ہوں۔ اگر مجمع نہ ہوتا تو دانی صاحب کرتاس صاحب کو کیوں بلاتے؟ اگر نمازی نہ ہوتے تو مسجد میں پیش نماز کو کیوں رکھا جاتا؟ اگر پڑھنے والے نہ ہوتے تو کسی ٹیچر کو کیوں بلایا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ پڑھنے والا پہلے ہوگا، سلامت رہیے، پڑھنے والا پہلے ہوگا، پڑھانے والا بعد میں آئے گا۔ لیکن اللہ کا قانون آپ سے مختلف ہے۔ آپ پڑھنے والے کو پہلے ڈھونڈتے ہیں، پڑھانے والے کو بعد میں بلاتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہادی پہلے جائے گا۔ میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو کہنا چاہ رہا ہوں، ہادی پہلے جائے گا، ہدایت لینے والے بعد میں آئیں گے۔ کب وہ کیسے؟ کہ جیسے پانی پہلے پینے والے بعد میں، کھانا پہلے کھانے والے بعد میں، ہوا پہلے سانس لینے والے بعد میں، فضا پہلے طیارہ اڑانے والے بعد میں، سمندر پہلے کشتی چلانے والے بعد میں، شجر پہلے سایہ لینے والے بعد میں۔ تو اسی طریقے سے ہادی پہلے ہدایت لینے والے بعد میں، آدم پہلے امت بعد میں، عیسیٰ پہلے امت بعد میں، یحییٰ پہلے امت بعد میں، زکریا پہلے امت بعد میں۔ یاد رکھنا 14 پہلے 1.25 لاکھ بعد میں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں۔ ہدایت کے حوالے سے گفتگو، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ایک ایک موضوع پہ کب تک تولا جائے؟ میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو، 14 پہلے اور 1.25 لاکھ بعد میں۔ اور جائیے، روایتیں بھری پڑی ہیں، اور روایتیں کیا ہیں؟ کہ ہم 14 تھے کہ جنہوں نے اس کی تسبیح کی تو ملائکہ نے دیکھ کر ہمیں تسبیح کی، یعنی ان کو عالم نور میں دیکھا تو ان سے ہدایت لی۔ اب آئیے، جہاں تک مجھے لانا تھا میں وہاں تک آ گیا۔ جب آپ نے یہ موضوع دے ہی دیا ہے تو اسے برداشت بھی کیجئے گا۔ آگے چلیے،
مولا نے نہج البلاغہ میں پہلے خطبے کے درمیانی حصے میں فرمایا کہ دین کا پہلا حصہ معرفت ہے، یعنی بغیر معرفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا۔ معرفت اور ہدایت لازم و ملزوم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ معرفت کا مطلب ہدایت، ہدایت کا مطلب معرفت۔ تو مولا نے فرمایا کہ دین کا پہلا حصہ معرفت ہے، یعنی بغیر معرفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سینے میں دولت عرفان نہ پائی جائے اور وہ حرمین کے درمیان سجدہ کر کر کے مر بھی جائے تو اس کی عبادت ابلیس کی عبادت سے ہٹ کر اور کچھ نہیں۔ کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس نے برسا برس عبادت کی، لیکن جب اسے معرفت انوار اہل بیت نہ ہوئی تو اللہ نے برسوں کی عبادت کو اس کے حوالے کیا، مردود بارگاہ کر دیا اور اسے رجیم قرار دے دیا۔ ارے یہ ہدایت اور معرفت جانتے ہیں کتنی قیمتی ہے؟ کسی کو چوراہے پہ نکل کے برا نہ کہیے گا اگر وہ مومن ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر اس کے عیب کو دیکھا ہے تو بازاروں میں اچھالیے گا نہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں کس لمحے میں اللہ کس کو ہدایت دے دے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جناب موسیٰ کے زمانے میں ملتی ہے ہدایت کے حوالے سے۔ جناب موسیٰ کا زمانہ، اور جب قحط آ گیا، توجہ فرمائیے، جب قحط آیا تو ایسا قحط کہ کہیں پانی نہیں تھا، کہیں پر پانی موجود نہیں تھا، تو رحمت الہی کا نزول بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ سے موسیٰ کی امت نے آ کے کہا کہ یا نبی اللہ، کیا وجہ ہے کہ قحط پہ قحط ہے اور رحمت کا نزول نہیں ہو رہا؟ تو جیسے ہی امت نے نبوت سے یہ کہا، ماشاءاللہ، تو نبوت نے امت کی عرضی توحید کے دفتر میں داخل کی۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اب تو زبان ختم ہو گئی ہے، اب چار ہی بول لیں تو میں سمجھوں گا بگڑے ہوئے دور میں مجھے سدھری ہوئی داد مل گئی ہے۔ والا آپ کو آباد رکھے۔ جیسے ہی نبوت نے امت کی عرضی توحید کے دفتر میں داخل کی تو وہاں سے جواب آیا، موسیٰ جب تک تمہاری قوم میں ایک گناہگار ہے، جب تک وہ رہے گا تب تک اس قحط میں پوری قوم عذاب میں مبتلا رہے گی۔ موسیٰ کیا کرتے؟ جو جواب سنا وہ جواب لے کر آئے، بلا تشبیہ سن بلا تشبیہ۔ نہیں تو دیکھیں جیسے آپ بیٹھے ایسے ہی اپنی امت کو بلایا، اور موسیٰ نے ایک مرتبہ خدا کا پیغام سنایا اور کہا اللہ نے کہا ہے کہ قوم میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے کہ جب تک وہ رہے گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، جب تک وہ رہے گا تب تک قوم پر رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ بس موسیٰ کے زمانے کا گناہگار اتنا ہوشیار تھا، کنایا زائل سماعت ہوا، سلامت رہیے، موسیٰ کے زمانے کا گناہگار اتنا ہوشیار تھا کہ نام نہیں لیا موسیٰ نے، لیکن وہ مجمع میں بیٹھا تھا، سمجھ گیا کہ یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے، میری ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ، یہ دیکھیے لمحے کی ہدایت کہ کیسے ہدایت ملتی ہے۔ اتنا بڑا گناہگار کہ اس کی وجہ سے پوری قوم عذاب میں مبتلا، لیکن لمحے کی ہدایت دیکھیے، جو کروٹ دے جائے تو دوزخ سے جنت کی طرف لے جائے، یہ وہی بیٹھا رہا۔ توجہ فرمائیے گا، وہی بیٹھا رہا۔ جب وہاں بیٹھا رہا تو اس نے سوچا کہ اللہ اکبر، میرے عذاب کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب ہے، میرے گناہ کی وجہ سے۔ اس نے سوچا کہ مجمع سے نکلے اور جائے، فوراً دل میں خیال آیا اگر میں اٹھ کر گیا تو پورا مجمع پہچان لے گا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے۔ سلامت رہیے آپ، سلامت رہیے، بہت اچھا سننا ہے آپ، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو اس نے قدم بڑھاتے بڑھاتے اپنے قدم روکے اور پیچھے ہٹا، بیٹھا۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تاریخ کہتی ہے علیم بذات صدور، وہ پروردگار جو دلوں میں رینگتے ہوئے احساسات پر نظر رکھتا ہے، جو شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اس سے لو لگائی اور لمحے کی جب
ہدایت ملی تو اس نے دل ہی دل میں کہا اے پروردگار اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے اور جو گناہ میں نے کیے ہیں میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ نتیجے پہ کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ عجیب نتیجہ ہے عزیزان گرامی، اس سے بڑی ہدایت کا واقعہ کیا ہوگا کہ لمحے میں زندگی بدل رہی ہے اور اتنا بڑا گناہگار جیسے ہی اس نے کہا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، بس آواز آئی، وحی نازل ہوئی اور موسیٰ سے اللہ نے کہا اے موسیٰ اب اپنی قوم سے کہو اللہ نے عذاب کو ٹال دیا ہے، اس گناہگار کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، توجہ توجہ، اور اب رحمت کو نازل کرے گا۔ تو موسیٰ نے کہا پروردگارا ارے چل تم نے اس کو معاف کر دیا لیکن یہ بتا اب میرا کیا ہوگا؟ ارے میں نے تو کہہ دیا جب تک وہ رہے گا تب تک رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں موسیٰ نے کیا سوچا، پلٹ کے کہا پروردگارا چل جانے دے وہ میں دیکھ لوں گا لیکن بتا تو دے کہ وہ گناہگار شخص ہے کون؟ عجیب جلالی لہجے میں توحید نے خطاب کر کے کہا موسیٰ کیسی بات کر رہے ہو، جب گناہگار تھا تب تو بتایا نہیں۔ ارے سلامت رہیے، مولا کو شاد و آباد رکھیں، کیا خوب سن رہے ہیں۔ کیا فرمایا کہ موسیٰ کیسی بات کر رہے ہو، ارے کتنا کریم ہے پروردگار، غور کیجئے جب وہ گناہگار تھا تب تو بتایا نہیں۔ ارے جملے سنیے تاریخ کے، تاریخ کہتی ہے اب کیا، اب کیا میں اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کا نام تمہارے سامنے عیاں کر کے اپنے بندے کو شرمندہ کروں۔ ارے صاحب جملہ بہت بڑا تھا اور تاریخ کے آئین میں ہے تو لمحے میں انسان ہدایت پا جاتا ہے۔ اور کہیے تو ایک بہت بڑا واقعہ کہ جو محدث قمی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا، سنیے کیسے۔ ایک رقاصہ تھی، سنیے، اور وہ فقیر شام کے دربار میں رقص کرتی تھی۔ بچوں کو بتا دوں رقص مطلب ناچنا آج کی زبان میں، حالانکہ میں بازار کی لفظ ممبر سے نہیں استعمال کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ ممبر کا جو حق ہے وہ کسی طریقے سے حق ادا ہو جائے، اور یہی دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ پروردگارہ لفظ وہ عطا کرنا جو ان کے ذکر کی شایان شان ہو اور جو ممبر کی شایان شان ہو، ورنہ آج کا دور تو اتنا خراب ہے کہ جو زبان اپنے گھر میں نہیں استعمال کی جاتی وہ آج کل ممبر سے استعمال ہو رہی ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ بارگاہ عصمت و طہارت میں زبان کھولنے کے ادب و آداب کیا ہوتے ہیں، ذرا پہلے اس کی توفیق کو مانگے پھر اس کے بعد ذکر اہل بیت کرے۔ یاد رکھیے گا اب رقاصہ فقیر شام کے دربار میں، تاریخ محدث قمی وہ لکھتے ہیں، لمحے بھر کی ہدایت سنیے کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ محدث قمی لکھتے ہیں کہ جب علی کی شہادت ہوئی، غور سے سنیے گا، جب علی کی شہادت ہوئی اس کی خبر جب فقیر کو ملی، سب سمجھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، نام لینے کی ضرورت نہیں، جب فقیر کو ملی تو ایک مرتبہ اس ملعون نے اس کے لفظوں پر لعنت، اس کے لہجے پر لعنت، اس کے خیال پر لعنت، اس کی ذات پر لعنت ہے، اس کے تصور پر لعنت، اس کے ارادے پر لعنت۔ اس نے کہا کہ رقاصہ کو بلایا علی کی شہادت کی خبر سن کے، اور بلانے کے بعد اس ملعون نے کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ میرا بہت بڑا دشمن مارا گیا ہے، یہی لفظیں ہیں، میرا بہت بڑا دشمن مارا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کے خلاف شعر پڑھ، توجہ، شعر پڑھ اور رقص کر۔ تو پتہ اس نے کیا کہا، عرب کا دستور تھا کہ جب کسی کے خلاف شعر پڑھا جاتا یعنی رقص کیا جاتا تھا تو عربی میں شعر کہے جاتے تھے، تو اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ کون مارا گیا۔ اس نے کہا یہ بتا کہ مارا کون گیا، اس کا نام کیا ہے، کس کے نام لے کر میں اس کے خلاف رقص کروں۔ تو محدث قمی لکھتے ہیں، روایت کہتی ہے اس کی زبان سے نکلا، فقیر کی، فقیر شام کی، اس نے کہا علی ابن ابی طالب۔ نہیں، غور نہیں فرمایا، کیا اب تک اس نے یہ نام نہیں سنا تھا؟ نہیں پہنچے آپ، سنا تھا نا، اس کے بعد بھی یہ رقص کر رہی تھی، لیکن لمحے کی ہدایت دیکھیے کہ کیسے لطف الہی ہوا، جیسے اتنی بڑی گناہگار
کہ ایک تو حرام کام کر رہی ہے اور حرام زادے کے محل میں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا جو میں کہہ گیا ہے. ایک تو حرام شدت دیکھیں حرام میں, ایک تو فعل حرام اور ہاں کہ جو غیر حلالی ہے اس کے دربار میں. اب سنیے, جیسے ہی اس نے علی کا نام سنا اور علی کے نام نے اس کے ضمیر کو جنبش دی, اس کا ضمیر بیدار ہوا کہ جو سو رہا تھا. اس نے پلٹ کے کہا, محدث لکھتے ہیں کہ اس کو سکتہ طاری ہوا اور لمحے بھر کے لیے رکی, اور رکنے کے بعد کہا, معاویہ سے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے خلاف شعر پڑھوں؟ غور سے سنیے گا, تو یہ چاہتا ہے کیا میں علی کے خلاف شعر پڑھوں؟ اس نے کہا ہاں. کہا نہیں, ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. میں تاریخ کا جملہ سنیے, شیعہ کہہ دینا اور ہے, ما شیعہ کہہ دینا اور ہے, اور شیعہ منوا دینا یہ الگ منزل ہے. دیکھیے لمحے میں یہ کیسی محب اہل بیت ہوئی کہ جرأت علی نے عطا کی, پروردگار نے عطا کی. جیسے ہی حاکم کا دربار اور اس کے سامنے نظر سے نظر ملا کے کہہ رہی ہے کہ یہ تو کبھی نہیں ہوگا, تو معاویہ نے کہا اگر تو نے یہ نہیں کیا, میں کیا جملے پہ قربان, تو میں تجھے قتل کر دوں گا. تو اس رقاصہ نے کہا قتل ہونا منظور ہے. بھائی آگے چلیے, میں جہاں تک میں چھٹے امام سے تصدیق کروں گا, اور جو چھٹے امام نے اس کی تصدیق کی اس واقعے کی کہ کس طریقے سے انسان ہدایت پاتا ہے. اتنی بڑی گناہگار لیکن لمحے کی ہدایت دیکھیے کہاں سے کہاں لے گئی. اس نے کہا قتل ہونا منظور ہے, لیکن علی کے خلاف میں شعر نہیں پڑھ سکتی. تاریخ کہتی ہے اس کو نہ پڑھنا تھا, اس نے نہیں پڑھا. اسی جرم میں فقیر نے اسے قتل کروایا. علی کی شہادت تو ہو چکی تھی, حسن کا دور آیا, بہت توجہ, حسن کے بعد امام حسین کا دور آیا, حسین کے بعد سید سجاد علیہ السلام کا دور آیا, اس کے بعد پانچویں امام کا دور ہوا. جب 5 اماموں کے دور سے یہ واقعہ گزر گیا تو اب جب چھٹے سرکار کا دور آیا تو ایک سائل چھٹے امام کی خدمت میں آیا, اور آنے کے بعد کہتا مولا وہ جو رقاصہ اس جرم میں شام میں قتل کی گئی تھی اس کی موت حق پر ہوئی ہے یا باطل پر؟ امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا ماتا شہیدہ. ارے کہا ہے میرا بچہ, سلامت رہیے, آباد رہیے, سلامات پڑھیے محمد. سنیے کیا فرمایا, کہا ماتا شہیدہ. اپنے بچوں کو بتا دوں, نوجوانوں کو, یہ واقعات گناہوں کے لائسنس نہیں دے رہے, بلکہ عظمت ولائے اطہار کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پہچانو تو کہ علی کی محبت ہے کیا, کہ جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں, اتنی بڑی گناہگار لیکن لمحے کی ہدایت پا گئی. سلامت رہیے, تو شہیدوں کی فہرست میں آ گئی. ارے کیوں گھبراتے ہیں صاحب, سیدھی سیدھی حدیث ہے, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. یہ نہیں کہا من احیا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. کیا فرمایا؟ 2 بار کہا ماتا ماتا. معصوم کی بلاغت و فصاحت پہ غور تو کیجئے. فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا. یہ نہیں کہا جو جیے گا وہ شہید مرے گا. نہیں, یہ تو میرٹھ ہے. الحمدللہ آپ تو نہ جانے کتنے محققین کو, خطبہ اور ذاکرین علماء کو سنتے ہیں باریکی کے ساتھ. ذرا حدیث کی بلاغت دیکھیے. یہ نہیں کہا کہ جو جیے گا, بہت غور سے, بس 15 منٹ اپنی بات کو سمیٹ رہا, جو جیے گا وہ مرے گا, یہ نہیں کہا. بلکہ کیا فرمایا, جو مرے گا محبت پر وہی شہادت کے درجے تک پہنچے گا. تو اب سوال ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا احیا, یہ کیوں کہا ماتا ماتا؟ جانتے ہیں کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ معصوم کا کلام ہے. رسول نے 2 مرتبہ ماتا ماتا کہہ کر کچھ چوروں کے بائی پاس پر تالے لگائے. میں
آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. کچھ ایسے بھی چور دروازے سے آنے والے تھے کہ جن کے دروازوں پر تالے لگائے. چلیے میں وضاحت کر رہا ہوں. اس لیے کیونکہ اگر رسول کہہ دیتے من احیا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, کہ جو علی کی محبت میں جیے گا وہ مرے گا شہید, تو محشر میں ابن ملجم بھی آ جاتا. اے دانی صاحب مولا آپ کو آباد رکھے. نہیں وضاحت طلب بات ہے نا. ابن ملجم. اور سنیے صاحب, جانے کے بعد نہیں, میں یہی رکا ہوا ہوں, چاند رات آج نہیں ہے کل ہوگی, تو یہی منصبیہ میں ہوں. جس کو کسی بات پر ڈاؤٹ ہو جانے کے بعد چینی گوئی نہ کرے. میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ آئیے, حد استطاعت اگر قوت ہوگی تو میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا, لیکن ایسی کوئی گجلک بات نہیں ہے جو یہاں سے وضاحت نہ ہو. یہ نہیں کہا جو جیے گا وہ مرے گا. اگر معصوم کہہ دیتے جو جیے گا محبت میں وہ مرے گا شہید, تو ابو موسیٰ بھی آ جاتا. ارے سلامت رہیے, ابو موسیٰ اشعری آ جاتا, ابن ملجم آ جاتا. محشر میں یہ سب آ کے کہتے یا نبی اللہ ہم محبت پر مرے نہیں تو کیا ہوا. ارے سلامت رہیے, ہم محبت میں مرے نہیں تو, میں لمحے کی ہدایت پہ بات کر رہا ہوں, محبت پر مرے نہیں تو کیا ہوا, کچھ دن جیے تو ہے, جینے کا ہی صلہ دے دیجئے. اب سمجھے آپ, احیا نہیں کہا. دو مرتبہ جملہ قیمتی دے رہا ہوں, شورا تشریف فرمائے, اہلیان زبان بیٹھے ہوئے قیمت دیجئے گا. احیا نہیں کہا, دو مرتبہ کہا ماتا ماتا. ارے صاحب, ارے احیا اس لیے نہیں کہا تاکہ ابن ملجم نہ بخشا جائے, اور دو مرتبہ ماتا ماتا اس لیے کہا تاکہ کربلا کا حر نہ چھوٹنے پائے. ارے سلامت رہیے, آباد رہیے, صلوات پڑھیے محمد. ایک لمحے کی ہدایت آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. چلیے میں اگر صرف ہدایت پہ بات کرتا رہوں تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اب چونکہ اتنی دیر میں ممبر ملا ہے تو کہیں نہ کہیں وقت کا بھی اثر پڑتا ہے, کلائمیٹ اتنا اچھا ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے, ویدر کا. اس کے بعد آپ نے نظم اتنی اچھی سن لی ہے, اس کے بعد نثر کو بھی قبول فرمایا. لیکن عالم تکوین و بساط ارضی اور رباط سماوی پر نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی واجب الوجود کی تخلیق کردہ ہے. ہر شے اسی کے ائتلاف سے مختلف ہے, اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے, اسی کے انصباط سے منصبت ہے, اسی کے انبساط سے منبسط ہے. عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے, صراط و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے. ارے سلامت رہیے, برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے, طبقات فلکی پر اسی کا پر تو ہے, طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے. ارے آپ کے سناٹے میں بولتا ہوا قربان ہو جاؤں, ہاں طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے, شمس و قمر میں اسی کی ذو ہے, ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے. المختصر, آسمانوں پر دیکھیں تو اسی کا جلال, زمین کو دیکھیں تو اسی کا جمال ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, اس نے یہ شمس و قمر جو ترتیب دیے ہیں کہ سورج کا وقت پہ نکلنا وقت پہ ڈوب جانا, یہ نشانیاں ہدایت کے لیے ہیں کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. اور سنیے, جن لوگوں کو اپنے سجدوں پر گھمنڈ ہے کہ 2 سجدے کرنے کے بعد جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پورا محلہ بے نمازی دکھتا ہے, حالانکہ بے نمازی کی ترکیب غلط ہے. لیکن اب چونکہ عرف میں کہا جاتا ہے تو میں نے کہہ دیا تاکہ بچے سمجھ جائیں, بے نمازی کی ترکیب ہی غلط ہے, از روئے ادب, ورنہ استعمال تو بڑے بڑے کرتے ہیں. جب نمازی کہہ دیا تو بے کہنے کی کیا ضرورت, یا نمازی کہہ دیجئے یا بے لگا دیجئے, تو محمل ہے ترکیب. لیکن مستعمل ہو گئی, کثرت سے استعمال ہوئی, تو میں نے کہا بے نمازی. اب سن لیجئے جہاں تک میں لے کر آیا, لمحے کی معرفت پوری عبادت سے افضل ہوتی ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ ارے حدیث ہے معصوم کی کہ ارے صاحب یاد آ گئے آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری رحمہ اللہ. سنیے, آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری, ان کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں ان چیتوری ممکن است, یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا
کہ یہ جو حدیث ہے، میں کیا جملہ ہے آقا کا، سنیے، یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کی قدرت پر، توجہ پھر توجہ، لمحے بھر کا تصور اور تعقل اور تدبر اور غور 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ نہیں غور سنیے، سنیے، جہاں تک میں لے کر آیا بات ہدایت کی ہے تو بہت غور سے سنیے گا۔ کیا فرمایا معصوم نے کہ لمحے بھر کا غور، تعقل، تفکر، فکر کرنا اس کی معرفت میں، اس کی توحید میں، اس کی قدرت میں، فرمایا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ ممکن کیسے ہے؟ لوگوں نے پوچھا، لیکن آیت اللہ کا جملہ پہنچے تو یہ چہرے پر عبارت ہونا چاہیے کہ دل میں پہنچ چکا ہے، کیونکہ چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے، چہرہ بتاتا ہے بات دل پہ لگی ہے یا دل میں لگی ہے، تو چہرے کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ بات کتنی گہرائی تک پہنچی؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ لمحے کا تصور 1000 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ تو آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری نے صرف ایک جملہ کہا، خاموش ہو گئے، کہا کہ اس حدیث کی وضاحت ہم قیامت تک نہ کر پاتے اگر کربلا میں حر نہ ہوتے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مرتضی انصاری ایک صلوات اور پڑھیے تاکہ بات اور واضح ہو۔ چلیے ایک صلوات اور پڑھیے آپ حضرات، توجہ فرمائیے۔ اچھا یہی سے ذرا سا اچھا دیکھیے، نصیحت میں بھی اگر علی نہ ہو تو پھر ہم سمجھتے ہیں مجلس کا حق ہی نہیں ادا ہوا۔ ایک جملہ کہہ جاؤ آرام سے، بگڑے ہوئے دور کو دیکھتے ہوئے، اپنے اساتذہ سے جو سیکھا ہے بھئی یہ کنایہ پہنچ جائے تو دعا دے دیجئے گا اور کچھ نہیں۔ ممبر آل فال کے لیے نہیں ہے، علی کے قول کے لیے۔ جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جو فرما رہے ہیں ہاں، ممبر کیا ہے؟ کم ممبر سے سیرت معصومین بیان ہو، آل محمد کی تعلیم بیان ہو، معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ اور جب بات آ گئی ہے تو اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہدایت کے طور پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ تو بڑا دقیق موضوع ہے، پورا اشرا ہو سکتا ہے۔ دانی صاحب موبائل والی گھڑی نہ دیکھیے گا، مجھے 10 منٹ دے دیجئے، میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ سننے والے الحمدللہ بہت عمدہ ہیں۔ بھئی ایک بات سن لیجئے، اس کی مشیت کبھی کبھی اس کے امر پر غالب آتی ہے۔ نہیں اتنا سناٹا تو ڈراتا ہے، بزرگوں سے دعا چاہ رہا ہوں، اس کی مشیت کبھی کبھی اس کے امر پر غالب آتی ہے، یعنی امر نیچے ہو جاتا ہے، مشیت اوپر آ جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت بڑی بات، پوری کتاب ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ خلاصہ یہی ہے، اور چونکہ امام نے کیا کہ مشیت یعنی ارادہ۔ نوجوان سنیں، بات آ گئی ہے، ضمن نظر کر دوں ہدایت کے لیے۔ مشیت ارادہ، امر کسے کہتے ہیں؟ حکم، آرڈر۔ تو کبھی کبھی اس کا ارادہ اس کے امر حکم پر غالب آ جاتا ہے۔ تو کیسے پتا چلے؟ ارے کیا وضاحت میرے امام نے کی۔ امام سے، چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی مشیت کبھی کبھی اس کے امر پر غالب آ جائے؟ تو امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا قرآن میں اس کی دلیل ہے۔ کہ مولا کہا یاد کرو جب آدم کا پتلا بنا دیا، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اور سنیے امام نے کیا کہا۔ ارے جب میں نے پہلی بار پڑھا تو کئی مرتبہ پڑھا کیونکہ نشہ اتر ہی نہیں رہا تھا، ایسی صاف و شفاف دلیل دی کہ کہیں پہ کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ امام نے فرمایا کہ جب آدم کا پتلا بن گیا تو کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا۔ تو لوگوں نے سوال کیا مولا اس سے کیا وضاحت ہوئی؟ کیا وضاحت ہو گئی
کہ اس کے امر پر اس کا ارادہ غالب آیا. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ نہیں پہنچے. اس کا امر تھا کہ سب سجدہ کریں اور مشیت یہ تھی کہ ابلیس نہ کرے. میں کاش کہ وضاحت ہو جاتی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ اللہ کا امر تھا، حکم تھا کہ سب سجدہ کریں، لیکن ارادہ یہ تھا کہ ابلیس سجدہ نہ کرے. اگر قرآن کو ہی دیکھیے تو اس میں ہدایت کی بہت سی آیتیں، لیکن میں آیتوں کو نہیں پڑھوں گا کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں جو ہیں ڈبڈبانے لگے. تو میں سوچ یہ رہا کہ مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیے تاکہ دل کی دھڑکنیں نہ تیز ہوں، اس لیے کہ سننے والے الحمدللہ. بس میں التفات کر رہا ہوں کربلا کی طرف اسی ہدایت کے ذریعے. آپ نے سنا ہوگا ہر خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو شاید بچوں کو نہ پتا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا؟ لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا حدیث ہے کہ آیت ہے. تو اگر پتا ہو جائے تو اب اگر آج کے بعد کبھی کسی خطیب سے سنیے گا تو ترجمے پہ نہیں بولیے گا، عربی پہ واہ کہیے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے کچھ اپنے بچوں نوجوانوں تک بتایا جائے آخری بار مجلس تمام اور ہدایت کے سلسلے سے کہ اگر وہ نہ چاہے تو کسی کو ہدایت نہ ملے. سب سے بڑی دلیل ہے یہ آیت سورہ آراف کی آیت ہے، اور یہ آیت ولایت علی کے خیمے کی ہے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. وہ کیسے؟ سن لیجئے، میں موضوع پر ہی ہوں، نفس مضمون پر بات کر رہا ہوں. روح سخن تبدیل کر سکتا تھا، میرے پاس بہت سی چیزیں تھیں لیکن میں نے سب چھوڑ دیا. آخری آیت مجلس تمام. کیا ہے اس آیت کا ترجمہ؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کہ تعریف اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہاذا کی طرف ہدایت کی. جیتے رہیے مولا آپ کو آباد. کس کی طرف؟ ہاذا کی طرف ہدایت کی. اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی اس تک نہ پہنچ پاتے. تو اب اتنے بڑے مجلس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس آیت میں ہاذا کون ہے؟ کم سے کم نوجوانوں کو تو پتا ہو. ہم اگر اپنی کتاب سے بتائیں تو ہو سکتا ہے بھائی نہ مانے ہمارے، لیکن انہی کی کتاب اور انہی کا مفسر، ایک بڑا نام لے رہا ہوں، ابن جریر طبری. ابن نام یاد رکھیے گا، ایک طبری ہمارا اور ایک ہمارا نہیں ہے. ابن جریر یہ ہمارا نہیں ہے، طبری. اور اس کے بعد علامہ قبیسی جو ان کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے روایت کی ہے زید ابن ارقم سے. بہت غور سے سنیے، زید ابن ارقم کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. زید ابن ارقم کون ہے؟ ارے صاحب وہ جو پہلی سلور جبلی غدیر کی علی نے منائی تھی. ارے سلامت رہیے، یہ تو تاریخ ہے. یعنی جنگ صفین، جب اسے جنگ صفین سے پہلے راستے میں 25 برس آپ یہ سمجھ لیجئے سلور جبلی جو منائی وہ پہلا جشن غدیر تھا. اس میں یہ سب موجود تھے اور ان کو بلایا. اس میں زید بن ارقم بھی تھا اور کہا کہ یہ بتاؤ غدیر میں تم موجود تھے. تو پتہ ہے کیا کہا؟ ہمیں کچھ یاد نہیں. پھر ایک کو بلایا، اس نے کہا کچھ یاد نہیں. پھر ایک کو بلایا، یہ بچوں کو تو پتا ہو، کہا مجھے یاد نہیں. تو امام جو ہمیشہ دعا دیتا ہے اس نے صرف غدیر کی خبر چھپانے کی وجہ سے ایک بد دعا دی. اللہ اکبر. غور ہی نہیں کیا، انکار نہیں ہے، صرف چھپانا. جائیے حدیث بساط اٹھائیے، اس میں بھی یہ نام موجود ہے زید ابن ارقم. اور زید ابن ارقم نے جو خبر چھپائی تو امام نے یہ کہا کہ اے زید جب تو مرے گا تو تیری پیشانی پر ایک سفید داغ ہوگا جو تیرے امامے سے بھی نہیں چھپے گا. سلامت رہیے. کیا فرمایا؟ جو تیرے امامے سے بھی نہیں. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب داغ سامنے آیا تو امامے کو نیچے کرتا تھا اور پھر نیچے کرتا تھا، لیکن وہ خدا اللہ اکبر اپنے ولی کے لیے جیسے جیسے لطیف جملہ کہہ رہا، جیسے جیسے امامہ نیچے آ رہا تھا اس کا سفید داغ بڑھ رہا تھا. وقت یہ آ گیا
کہ پیشانی چھم گئی، سجدے کے لیے محتاج ہو گیا. غور ہی نہیں فرمایا، سجدے کے لیے محتاج ہو گیا. یہی ہے زید بن ارقم. اور اس کے لیے ایک روایت صحیح مسلم میں صحیح ہے. اور پتہ ہے کون سی روایت؟ جب آیہ تطہیر کا مسئلہ، ارے سنیے، جب بات آ گئی ہے آیہ تطہیر کا مسئلہ لے کر کچھ لوگ آئے زید بن ارقم کے پاس. ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے کہ جس نے غدیر کی خبر چھپائی تھی، لیکن ان کی اب بہت معتبر ہے. زید بن ارقم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا یہ بتائیے اہل بیت میں صرف اولاد ہیں یا ازواج بھی ہیں؟ ارے جیتے رہیے. کیا 2 جملوں میں جواب زید بن ارقم نے دیا؟ اس نے کہا کہ یہ مت پوچھو کہ اہل بیت میں ازواج ہیں یا نہیں ہے، پر اتنا سمجھ دو جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہے. ارے کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا تو میں کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا. دیکھیں پوری تاریخ اس جملے میں کہ جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہے. ارے اب تو معرفت ہو گئی کہ زید کسے کہتے ہیں. یہی زید ہے کہ جس کے لیے روایت ہے ابن جریر طبری سے مجلس تمام. اور روایت یہ ہے کہ جب کچھ لوگ سورہ، بیٹا تھوڑی دیر پر 5 منٹ، جب کچھ لوگ سورہ آراف کی یہ آیت لے کے پہنچے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تو پوچھا اس آیت میں ہاذا سے مراد کیا ہے؟ تو زید نے کہا کہ کیا تم رسول کا آخری حج بھول گئے؟ سلامت رہیے، آباد رہیے. کیا تم رسول کا آخری حج، ہمارے یہاں بھی ہے اصول کافی میں شیخ یعقوب کلینی نے کئی روایتیں بیان کی ہیں، لیکن اپنی کتاب سے نہیں، اپنے بھائیوں کی کتاب سے بتا رہا ہوں. زید بن ارقم نے کہا کیا تم حج آخر بھول گئے؟ جب غدیر کے میدان پہ قافلہ ٹھہرایا، 1.25 لاکھ کو بٹھایا، کجاووں کو اتروایا، ممبر بنوایا، علی کو اٹھایا، خود کو چھپایا، علی کو دکھایا. ارے سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے. سنیے گا تو کیا فرمایا؟ اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ. ارے قربان جاؤں آپ پر، مولا آپ کو آباد رکھے. اس نے کہا جب اعلان ولایت ہو گیا تو رسول نے علی کو ایک خیمے میں بٹھا دیا اور جتنے اصحاب تھے سب سے کہا ایک قطار لگاؤ، ایک طرف سے جاؤ دوسری طرف سے نکل آؤ. خیمے میں علی بیٹھے ہوئے ہیں، علی کو سلام کرنا اور چہرے کو دیکھ کر یہی آیت پڑھنا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ارے میں ترجمہ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں علی تک پہنچا دیا. ارے سلامت رہیے، آباد رہیے، جیتے رہیے. جس نے ہم کو علی تک پہنچایا، اگر وہ نہ پہنچاتا تو ہم علی تک نہ پہنچتے. تو جب علی تک خدا نے پہنچایا ہے تو پھر یا علی مدد شرک کیسے ہوا؟ سلامت رہیے. علی سے مدد مانگنا شرک کیسے ہے جب علی تک خدا نے پہنچایا؟ ارے صاحب جب کسی سے کچھ نہ بن پڑا تو یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو جب آپ نے کہہ دیا کہ علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا تو پھر نیچے یہ بھی تو لکھ دیجئے کہ علی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. غور ہی نہیں فرما رہے. جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوئی تو آپ نے علی کو بلایا، لیکن آپ کا ضمیر بیدار نہیں تھا. ارے صاحب ذرا ہٹ کے لیے ایک بات کر دو تاکہ ہدایت کا موضوع ختم ہو جائے. کچھ وہ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں. اب سوال ہوتا ہے، اچھا دیکھیے اب آواز کے لیے زیادہ آ رہی ہے، صاف و شفاف آ رہی ہے، سلامت رہیے. اس لیے کہ کچھ لوگ مسکرائے نہیں تھے تو میں ڈر رہا تھا، لیکن اب ایک جملے میں مسکرائے تو تقویت ملی. تو سوال ہوگا کہ یہ جو پہلو میں بیٹھے رہے یہ کیوں نہیں ہدایت پاتا؟ دیکھیے میں آپ کو روایت سے بھی جواب دے سکتا، آیت سے بھی دے سکتا، درایت سے بھی دے
مسائل سے، اور اگر پہنچ جائے تو دعا دیجیے گا۔ مسئلہ ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا، مسئلہ ہے کہ کتے کو اللہ نے عین نجس بنایا، نہیں پہنچا؟ کتے کو، جملے کی داد چاہتا ہوں، عین نجس بنایا، عین نجس بنایا۔ اگر اسے 7 سمندر میں بھی غوطہ دیا جائے، نہیں میں ایک نتیجے تک پہنچا لیتا ہوں آپ کو، اگر 7 سمندر میں بھی غوطہ دیا جائے تو اس کی نجاست میں اضافہ ہوگا، سمندر کی طہارت میں بال برابر کا فرق نہ آئے گا۔ نہیں میرے سرکار، آپ نے قیمت نہ دی جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ نہ طہارت کا سمندر ہے رسول، ارے غور نہیں فرما رہے، طہارت کا سمندر ہے رسول۔ کتے کو جتنا، ارے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پوری مجلس کا خلاصہ ہے، اور مائک سے ہٹ کے، کیونکہ اس نے پڑھنے نہیں دیا، پہنچانے نہیں دیا، اب میں خلاصہ ہٹ کے پہنچا رہا ہوں، تو دعا دے دیجئے گا۔ عزیزان گرامی، جتنا کتے کو غوطہ دیجئے تو نجاست بڑھتی جائے گی، سمندر کی طہارت میں کمی نہیں آئے گی۔ اب سمجھیا، طہارت کا سمندر تھے رسول، پھر بھی یہ کیوں ہدایت نہ پا سکے؟ کیونکہ ان کے نفس کتوں جیسے تھے۔ آج کہ میری بات کی وضاحت ہو جاتی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد سنو نوجوانوں، مجلس تمام ہے، جاتے جاتے ایک بات یاد رکھنا، عزاداری ویسے کرنا جیسے بزرگوں نے دی، نہ کچھ کم نہ کچھ زیادہ، نہ جو گلشن دے دیا ایک پھول نہ کم ہونے پائے، ایک کلی نہ کم ہونے پائے، جیسی عزاداری ملی ویسی کیجئے، کوشش کیجئے کہ باوضو آئیے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ کیا خطابت کی چال اور لفظوں کے جال کا جملہ نہیں، معنی خیل جملہ میں نے کہا کہ تاکید ہے تم سے، جب مجلس میں آؤ تو باوضو آؤ، علم اٹھاؤ تو باوضو اٹھاؤ، تاکہ عزاداری کو رسم کہنے والوں کی زبان بند ہو۔ اور نہیں فرمایا، کیونکہ عزاداری رسم نہیں ہے، بزرگ گواہ ہیں، رسم بڑھا دی جاتی ہے، رسم اٹھا دی جاتی ہے، لیکن عبادت وہ ہے کہ جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری عبادت ہے، اور اس چیز کو ذرا دوام بخشو، کوشش کرو جیسے مصلی تک جاتے ہو باوضو، ویسے ہی یہاں آؤ تو باوضو آنا۔ اور جاتے جاتے اپنے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی فقہا اور عرفا گزرے، انہوں نے کہا کہ کم سے کم عزاداری کے سنتی طریقے کو محفوظ رکھو۔ یہ کم سے کم کی بات ہے کہ جو ائمہ کا سنتی طریقہ ہے اس کو محفوظ رکھو۔ اور کیا آپ کے سامنے بات کی جائے، الحمدللہ آپ تو خوب روزانہ کلپ سنی رہے ہیں، تو لوگ اپنی اپنی طرف سے میسیجز دے رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے چونکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، اب میں کن کن مراجع کرام کے عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے بات کروں کہ جنہوں نے عزاداری کو اتنی اہمیت دی۔ خود آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی عمر طویل کرے، ہاں انہوں نے ایک جملہ کہا، عزاداری کے خلاف ایک جملہ بھی کہنا ایسا ہے کہ جیسے رسول کی کمر توڑ دی گئی۔ جی عزاداری کے خلاف ایک جملہ کہنا رسول کی کمر کو شکستہ کرتا ہے۔ ارے کون سمجھے گا کہ عزاداری کیا ہے؟ زمانہ غیبت میں ظاہری طور سے امام نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اس مجلس میں بھی امام ہے، اور اس لیے ہاتھوں کو جوڑ لاؤ کہ سب کی مجلس میں جانا، اندھ بھکتی کے ساتھ واہ واہ نہ کرنا۔ بڑا سخت جملہ میں نے کہا کہ کرتاز صاحب سے محبت ہے تو سبحان اللہ، چاہے بات غلط ہی ہو، ہوا ہے اور ہوگا،
کیونکہ محرم کا چاند نکلتا ہے، جو سال بھر سوتے ہیں وہ بوریا بستر لے کر باہر آتے ہیں اور ان کی زبان درازیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ نہ کیجئے وہ نہ کیجئے، نہیں، جو بزرگوں نے دیا سب کیجئے، ماتم دہوڑ اٹھائیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ دیکھیے ریاکاری کر رہے ہیں نوجوان، یہ جملہ آتا ہے اور یہ پڑھے لکھے نہیں کہتے، زیادہ پڑھے لکھے، نہیں سمجھے آپ، جو کنارے کھڑے ہو کر کلبدار کرتا پیجامہ کوٹ پینٹ کہ ان کے سامنے ایک نشان نہ آنے پائے، بس میری پریس صحیح رہے لیکن میں ماتم کونے میں کھڑے ہو کے ایسے کروں گا، اور کہتے ہیں اتنی تیز تیز ماتم کا کیا مطلب ہے؟ ریاکاری ہے۔ ارے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں پر اشکال کرنے سے بہتر ہوتا کہ فرش عزا پر تم دعا کرتے، پروردگارا ہمیں بھی یہ توفیق دے جو نوجوان کو دی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا، ہمیں بھی یہ توفیق دے جو تو نے نوجوان کو دی ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی کوئی کمی نہ ہونے پائے، اور میں اسی لیے آپ سے آنکھیں چار کر کے یہ بات کر رہا ہوں، نظر سے نظر ملا کر، پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے اس کے بعد تو اشرا خطاب کرنا ہے، سر اٹھا کے سنیے گا، 2 منٹ میں سچاتا ہوں، مجلس تمام۔ یہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا چینل ہے، وہاں سے سلو پوائزن بچوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر دلیل نہ ہو، میری جیب میں دنیا ہے جسے موبائل کہتے ہیں۔ مولا نے کہا تھا نا ایک زمانہ وہ آئے گا دنیا مٹھی میں ہوگی، تو آج 7 سمندر پار بات اسی موبائل سے ہوتی ہے۔ مجلس سما میں دنیا مٹھی میں ہے نا دانش صاحب، بات ختم ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہدایت ہے، کچھ بھی سنو تو غور کرو کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے۔ کلپ موجود ہے میرے پاس، ایک بڑا نام، کیونکہ میرا ذات سے اختلاف نہیں ہوتا، بات سے ہوتا۔ ذات سے میرا کیا اختلاف؟ میری زمین پہ قبضہ نہیں کیا انہوں نے، میرا بات سے اختلاف ہے اور نظریات سے۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی فرش عزا ہے جس پر امام آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں سلو پوائزن۔ میں دلیل دے رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ وہی فرش عزا ہے کہ جس پر وقت کا، غور سے سنیے گا، مجلس ایک طرف، یہ پیغام ایک طرف، کہ یہ وہی فرش عزا ہے جس پہ وقت کا امام آتا ہو۔ کا دلیل؟ جو اینکر بیٹھا تھا اس نے مولانا سے پوچھا دلیل؟ تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں دلیل یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام مجلس میں آئے اور ہمارا نوجوان بغیر ہدایت پائے اور بغیر سدھرے ہوئے اپنے گھر چلا جائے۔ تو جیسے ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا نا، ویسے ہی اس کلپ پر یوٹیوب پر بڑے بڑے پڑھے لکھوں نے بھی کہا، لیکن جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے نہیں کہا جی۔ اور آج کل اندھ بھکتی زیادہ چل رہی ہے، چہرہ دیکھا، شخصیت کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ کیا بیان کر رہا، نیچے لکھ دیا سبحان اللہ۔ لیکن صاحب اس کا کراس جواب سنیے، آپ کا سدھرنا نہ سدھرنا یہ آپ کا پارٹ ہے، لیکن امام قیامت تک فرش عزا بچھے گا تو ہمارا امام یہاں آئے گا۔ ارے دلیل دے رہا ہوں، 1400 سال کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ امام آتے ہیں، تو بہت سے لوگ یہاں سے سدھر کر چلے جاتے ہیں اور بہت سے جو نہیں سدھرتے، تو اس کی یہ دلیل نہیں بنے گی کہ امام نہیں آتے، کیونکہ سدھرنا نہ سدھرنا، آئنش بھائی جواب پہنچ جائے، آپ کا پارٹ ہے۔ اگر وہ ملے تو میں کہوں گا کہ آپ کی بات کی سب سے بڑی رد یہ ہے کہ تاریخ میں انبار لگا پڑا ہے روایتوں کا، نہ جانے کتنے ایسے تھے جو رسول کے پہلو میں بیٹھ کر نہ سدھر سکے۔ اور ہی نہیں فرمایا آپ نے جو میں کہنا چاہتا، صلوات پڑھیے محمد سلامت رہیے آباد۔ غور کیا کیجئے ہر چیز پر، ہاں کوشش کرو کہ جب آؤ تو ہدایت کی بھیک مانگو کہ پروردگار ہمیں ہدایت دے کہ ہم صحیح طریقے سے تیری عبادت کر سکیں، ہدایت دے کہ ہم صحیح طریقے سے عزاداری کر سکیں۔ بس عزیزان گرامی، شہزادی آپ کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
کوئی غم نہ ملے سوائے غم آل محمد علیہ السلام. اتنا بڑا مجمع. آج میں سمجھتا ہوں کہ فصل ازا کے خیمے میں ہم داخل ہو گئے. بہت دور سے سفر کر کے فاطمہ کا لال آیا. خدا کی قسم کلیجہ تو اس بات پہ پھٹ جاتا ہے کہ حسین مدینے سے اکیلے نہیں آئے، نبی کی نواسیاں بھی آئیں، حسین کی بیٹیاں بھی آئیں، حسین کی بہن بھی کربلا. عزیزان گرامی، 28 رجب المرجب کو یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا. آپ کی آوازیں بلند ہیں. خدا کی قسم شکر ادا کریں وہ افراد کہ جو پچھلے برس ایام ازا میں حیات تھے اور آج پھر اللہ نے یہ تحفہ آپ کو دیا کہ آپ کی سانسوں کی ضمانت لے کر پھر کشتی نجات تک پہنچا دیا. عزاداری کی اہمیت کو سمجھے نوجوان. مجلس میں جائیں تو گریہ کریں، ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھیں. روایتوں میں ہے کہ جب کوئی عزادار مولا حسین کے مصائب پر اپنی آوازوں کو دبا کے روتا ہے، دہاڑے مار کے نہیں روتا، تو ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اس عزادار کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور مولا رو رو کے کہتے ہیں اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو، اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو. تو ان پر رو رہا ہے کہ جن کی بیٹیوں کو جنازے میں نہیں رونے دیا گیا. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ، اجرکم عند اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کے گریے کو قبول فرمائے، شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائے. فاطمہ کا لال بہت دور سے سفر طے کر کے آیا ہے. ارباب ازا کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. مصائب پڑھتے پڑھتے ہم مر کیوں نہ جائیں. قیامت ہے، 28 رجب کو قافلہ چلا، سواری تیار کی جا رہی ہے. ارباب ازا یہاں تک جناب صغرا ہے کہ جناب صغرا نے کہا بابا میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. اجرکم علی الزہرا. پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. دیکھو دہاڑے مار کے رونا سب سے زیادہ اگر کسی نے عزاداری حسین کا اہتمام کیا تو وہ ہمارا اور آپ کا 8واں امام ہے. جانتے ہیں روایتوں میں کیا ملتا ہے؟ جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا تھا، امام جہاں رہتے تھے وہیں سے نالین اتار دیتے تھے. جی یہاں تک روایت میں جہاں ہوتے تھے امامہ اتار دیتے تھے، گریبان کو چاک کر دیتے تھے. یہ تبلیغ عزاداری تھی جو امام کر رہے تھے. اور روایت یہاں تک ہے کہ جب 8ویں امام مجلس کا انعقاد کرتے تھے اور جب مجلس پڑھنے والا مجلس پڑھتا تھا، ذاکر کا انعقاد کرتے تھے، تو مولا عزاداروں کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاتے تھے. جس کی آواز جو دبا کر روتا تھا، مولا کہتے تھے اے بھائی کیا تو میرے جد حسین پر نہیں روتا؟ تو وہ اپنے رومال کو دکھا کے کہتا مولا میرا رومال آنسوؤں سے بھرا ہے. 8ویں امام کہتے نہیں نہیں ایسے نہ رو، ارے ایسے رو کہ جیسے کہ ماں اپنی اولاد کے لاشے پر روتی ہے، اس لیے کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. آوازیں بلند ہو گئی ہیں آپ کی. ارباب ازا 28 رجب کو قافلہ چلا. اللہ جانے کس کے گھر میں آج ولادت ہوئی ہو، کس کے گھر میں 10 دن پہلے ولادت ہوئی ہو، اور کس کے گھر میں 6 مہینے پہلے ولادت ہوئی ہو. مجھے انصاف سے بتانا 6 مہینے کے بچے کا سن کیا ہوتا ہے؟ ارباب ازا تصور شرط ہے 6 مہینے کے بچے کا سن کیا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ روز محشر جناب سیدہ اپنی آغوش میں اصغر کا لاشا لے کر آئیں گی اور سوال کریں گی اے پالنے والے، وہ میرا سوال یہ ہے اس 6 مہینے کے بچے نے کیا خطا کیا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. اگر ان کی نظر میں میرا لال خطابار تھا تو اس 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا تھی؟ ارباب ازا آج مجھے حکم ہوا ہے کہ میں 6 مہینے کے مجاہد کے مصائب پڑھوں، لیکن آپ آمادہ ہو جائیں تو ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. اور شہزادی ام روا میری زبان میں وہ تاثیر تھی
کہ آپ خوب مصاف اور گریا کریں. ارباب عزا آپ کے گھر میں فخر کرو, عزادار ہو, حسین کے چاہنے والوں, گھر جایا کرو تو فخر کیا کرو, ناز کیا کرو کہ کس قبیلے میں رہ رہے ہو, تمہیں عزادار کہا جاتا ہے. اگر کسی کے گھر میں ایک جنازہ اٹھ جائے تو برسی ہو جاتی ہے, اور خطیب اگر باپ کا نام لیتا ہے تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ سال بھر کے بعد بھی بیٹے کے دل میں باپ کا غم تازہ ہوتا ہے. لیکن بلا تشبیہ صد بلا تشبیہ آپ کے گھر سے ایک جنازہ نکلا, سال بھر غم تازہ ہے. ارے اللہ جانے عصر عاشور سید سجاد کا کیا عالم ہوا ہوگا جب ایک گھر سے 72 جنازے نکلے ہوں گے. ٹھہر کے ایک روایت سنیے. روایت کہتی ہے کہ جب سب شہید ہو گئے نا, اکبر مارے گئے, اونو محمد شہید ہو گئے, عباس کے بازو حسین لا چکے, تو آخری وقت مولا حسین سید سجاد کے خیمے میں گئے, اور جاننے کے بعد مولا سجاد نے بابا کے قدموں کی آہٹ کو سنا. بیٹے نے, تصور شرط ہے, بیٹے نے آنکھوں کو کھولا, کیا عجیب منظر دیکھا کہ باپ سر سے لے کر پیر تک خون میں نہایا. مولا سجاد کہتے ہیں بابا اینا اینا میاں عباس, کاش کہ یہ جملہ ہم سمجھ جاتے. کیا بابا میرا چچا عباس کہاں ہے, بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے. ارباب عزا سن سکیں گے. وہ مولا حسین نے کہا اے میرے لال سب شہید ہو گئے, اب مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ بچا. اب ہم اسرار امامت کو تمہارے حوالے کرتے ہیں. ہماری شہادت کے بعد آپ کی ظاہری امامت کا سلسلہ شروع ہوگا, لیکن غور کیجئے آپ کے گھر میں ایک جنازہ اٹھتا ہے, آپ سال بھر اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں, اپنے بچے کو یاد کرتے ہیں. ارے جانا مجلس کے بعد شکر کا سجدہ کرنا, وہ حسین جو اکبر کا لاشا لا چکا ہے, وہ حسین جو قاسم کے ٹکڑے اپنے ابا کے دامن میں سمیٹ چکا ہے, ارے وہ حسین جو عباس کے بازو لا چکا ہے. جانتے ہو خیمے میں جب رخصت کے لیے آئے, اللہ اکبر, میرے مولا طاقت دے, اکبر کو یاد نہ کیا, عباس کو یاد نہ کیا, اونو محمد کو یاد نہ کیا, عباس کو یاد نہ کیا, بلکہ جملہ کہا اے بیٹا سید سجاد جب لوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا, اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے حسین کی پیاس کو یاد رکھے. اجرکم علی اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں. جانتے ایک جملہ کیا کہا مولا, کہتے ہیں اگر سمجھ گئے تو 2 مہینے 8 دن اسی جملے پہ رہو گے. مولا نے فرمایا اے میرے لال جب لوٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ حسین نے تمہیں عالم غربت میں بہت یاد کیا. اللہ اکبر. مولا کہتے ہیں کہ اے میرے شیعوں ہم نے تمہیں عالم غربت میں یاد فرمایا. اور جب میں نے مقتل کو پڑھا, اور جملہ سننا, مقتل کو پڑھا تو ایک جملہ ہے, مولا مرثیہ کہتے ہیں, تلوار چلاتے جاتے ہیں اور مرثیہ کہتے ہیں. ارباب عزا مرثیہ کا جملہ میں بعد میں پڑھوں گا, پہلے شہادت تک میں جناب علی اصغر کی آ جاؤں. روایت کہتی ہے مولا آئے, آواز استغاثہ بلند کی اور کہا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو آئے. بھئی آواز سن کر ششماہ مجاہد نے خود کو گہوارے سے گرا دیا. نہیں ارباب عزا انصاف کیجئے گا, ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسین خیمے میں آئے, میں نے روایت کو سمیٹ دیا, علی اصغر کو گودی میں لیا, بس خیمے سے لے کر قرآن شہادت کو حسین نکلے. اور جب پہنچے ہیں نا تو ایک مرتبہ حسین نے آواز بلند کی اور کہا, ایک مطالبہ کیا, اپنی حجت کو تمام کیا, کہا ہے کوئی جو اس کو پانی کا ایک قطرہ آب دے دے, ایک قطرہ آب ایک پانی کا ایک گھونٹ دے دے. ارباب عزا روایت کہتی ہے جب کوئی آواز نہ آئی تو ایک آواز گونجی, اینا اینا حرملا اقطع کلام الحسین. حرملا کہاں ہے, حسین کے کلام کو قطع کر دے. پر روایت آپ کی سنی ہے, لیکن ذرا جملہ سننا, اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے. ارے اللہ جانے رباب نے ارے کیسے برداشت کیا ہوگا. روایت کہتی ہے کہ ماں کی ممتا دیکھیے کہ علی اصغر کی شہادت کے بعد رباب کے دل میں بے
بیٹے کی وہ محبت تھی کہ جب گہوارہ جلا دیا گیا، راوی کہتا ہے مدینے جب رباب پہنچی تو اکیلے نہیں گئی، گہوارہ جل گیا، علی اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں ماں اپنے آنچل میں لپیٹ کے لے گئی۔ جب مدینے پہنچی علی اصغر کو یاد کیا، ہار باب ازا یہی وجہ تھی کہ سید سجاد نے کہا اے بھولی اماں جو پرسہ دینے آ رہا ہے میری اماں رباب کے پاس نہیں جا رہا۔ جناب زینب نے کہا اے میرے لال، ارے اماں رباب، آپ کی اماں رباب اتنی سخت دھوپ میں بیٹھتی ہے کہ جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اصغر کی شہادت کے بعد کبھی رباب سائے میں نہ بیٹھی، اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کو باپ کے ہاتھوں پر منقلب کیا۔ حسین 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 خوفیوں